قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں پیچھے اشارتاً گزر چکا ہے. کیا ہوتا ہے زہار؟ یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں. وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. بالکل ایسے جیسے بعض دیہاتی لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں آج کے بعد تو میری ماں بہن ہے. ایک رسم تھی عربوں کی جس کی طرف اشارہ ہے. شوہر اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کا ظہری امی. اس کے بعد ہوتا کہتا بیوی رہتی ساتھ تھی لیکن مرد حقوق زوجیت پورے نہیں کرتا تھا تو لٹکی رہتی تھی. اور آج تو ویسے بھی ایسے مرد بہت ہیں جو عورتوں کو ساری زندگی لٹکائے رکھتے ہیں، خود تو خواہشات کہیں اور پوری کر لیں اور بیویوں کو گھر میں بیویوں سے زیادہ بیواؤں کی حیثیت میں رکھا. اللہ نے ایسی عورتوں کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بتایا کہ دیکھو ایک لائف ٹائم ایونٹ کے ذریعے اس رسم کو توڑا گیا. جیسے سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹے کی رسم کو اللہ کے نبی کے ذریعے توڑا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے کو چنا وہ خولہ بنت ثعلبہ کا گھرانہ تھا. شوہر نے غصے میں بیوی کو کے ساتھ زہار کر لیا، بیمار بھی تھے بوڑھے بھی تھے. اب یہ عورت اپنے لیے نہیں، کیونکہ ایسے مرد سے کیا ملے گا عورت کو؟ اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ اور فطری محبت جو اللہ نے دل میں ڈالی ہو تو عورت تو رہے نا. آج کی کو ویسٹرن عورت ہوتی چھوڑ کے چلی جاتی کہ اب تمہارے اندر کوئی کشش نہیں رہ گئی. لیکن مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے اوپر اپنی محنت کرنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات جو ہیں وہ اسی معاملے میں رکھی اور کیا فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. مائیں تو وہ ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا کیے گئے. تو کیا پتہ چلا کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ فلاں بیٹا بنا ہوا ہے، یہ بہن بنی ہوئی ہے اور فلاں کو تو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے. سب لفظ اپنی ڈکشنری سے کاٹ دیجیے. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، کنٹینیوس، یعنی ایک بھی چھوٹا تو پھر شروع سے شروع کرنا ہے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برادری کرو، یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو زہار جس کو دور جاہلیت کی طلاق کی ایک قسم کہہ لیجئے، یہ غیر رجعی طلاق ہوتی تھی، یعنی اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہوتا تھا، غلط رسم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے منع کیا. اور خولہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے گھر کا ایک معاملہ پوچھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر گھروں میں کچھ مسائل اٹھیں تو پہلے آپس میں ٹیکل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد بات نہ بنے تو علم والوں سے رجوع کیجیے، کاؤنسلنگ کیجیے، ایک دوسرے سے پوچھیے. معاملے کو ایک دم ختم کرنے یا بگاڑنے اور طلاق لینے سے بہتر ہے کہ پہلے بیچ میں دوسروں کو ڈالا جائے. آج فوراً شادی اور اس کے اگلے ہی فوراً طلاق، جھٹ منگنی پٹ بیاہ لوگ کہتے تھے نا، آج ہے جھٹ شادی پٹ طلاق. صبر نہ رہا. دوسری بات ہے کہ سمع اللہ، اللہ سنتا ہے. تو اللہ نے اسے ایک عورت پر کی بات پہ یہ صورتیں یہ آیتیں نازل کر کے بتا دیا کہ اللہ کو عورتوں کے مسائل کی کتنی اہمیت ہے. یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور مردوں کو بتا دیا کہ وہ مردوں، عورتیں تمہارے استعمال کرنے کے کھلونے نہیں ہیں. ان کی دل آزاری سے ڈرو. ان عورتوں کے ساتھ تم اپنا معاملہ نرمی کا رکھو جب تمہاری خواہش ہو، اور جب یہ ذرا کھانے میں نمک تیز کر دیں اور ذرا سا کوئی کام آگے پیچھے کر دیں تو تم چیخنے چلانے لگو. انسان بنو. یعنی مردوں کو ڈانٹا جا رہا ہے. اور کفارہ دیکھیے کتنا سخت ہے. ایک منہ کا بول 2 مہینے کے روزے رکھیں گے تاکہ عورتوں کے معاملے میں ریلیکس نہ رہو. اس کو عورتوں کا حق دلایا جا رہا ہے. یہ حقوق تو ماں باپ نہ دلا سکیں بیٹیوں کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے دلا دیے. تو ویمن رائٹس اصل میں اس کو کہتے ہیں.